ہاں جی عزیز طلبہ، آج ہم مشقی سوالات کریں گے اور مشقی سوالات کے سلسلے میں جو پہلا سوال ہے وہ سوالات کے مختصر جوابات دینے. یہ جوابات یہاں پر میں نے لکھ دیے ہیں، سوال کا نمبر دے کے آگے جواب لکھ دیے ہیں. تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنی بکس میں سے سوال دیکھیں گے اور سوال وہاں سے دیکھیں گے، جواب یہاں سے لکھیں گے آپ. جیسے یہ پہلا سوال تھا کہ ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے. تو ہجرت نبی سے مراد وہ ہجرت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف فرمائی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ بے سوال کا جواب ہے، یہ جیم کا ہے، یہ دال کا ہے، یہ ہے سوال کا جواب ہے، یہ واؤ سوال کا جواب ہے، اور یہ زے سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو مشقی سوالات جو کتاب میں دیے گئے ہیں، یہ ان سوالات کے جواب یہاں پہ بورڈ پہ سارے لکھ دیے گئے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. آپ یہاں پر تصویر کو روک کر، ٹھیک ہے، ویڈیو کو جب وہ سٹاپ ہو جائے گی تو اس کو روک کر آپ یہاں پر ان سوالات کے جوابات لکھ سکتے ہیں. ہاں جی. اب جب آپ سوالات کے جوابات لکھ چکے ہیں تو اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں جو کہ ہماری کتاب میں ہے. وہ ہے کہ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. ٹھیک ہے. یعنی سبق کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سبق میں کون سے الفاظ استعمال ہوئے ان خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایم سی کیوز ٹائپ ہے، ملٹیپل چوائس کوشچنز ہے، آپشنز دی گئی ہیں، ان میں سے درست آپشن جو ہے وہ آپ نے ٹک کر لی ہے. تو پہلا ہے الف میں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان، آگے خالی جگہ ہے، کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. تو دارالامان کی جگہ آگے کیا آئے گا؟ مکہ، مدینہ، طائف، یمن. ان چاروں میں سے ایک آپشن ہے تو وہ آئے گا مدینہ. دوسری آپشن ہے دارالامان مدینہ. دوسرا ہے کہ نبوت کا، آگے ڈیش ہے خالی جگہ، سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا. تو نبوت کا 13واں سال شروع ہوا. کون سا سال؟ 13واں سال شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے. آگے جیم پہ آ جائیں. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی جمع تھی. کیا تھی؟ تلواریں، امانتیں، کھجوریں یا نعمتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں. تو اس میں بھی سیکنڈ آپشن ہے امانتیں. آگے دال ہے، قریش کو معلوم ہو چکا تھا کہ ڈیش، یہاں پہ پہلے ڈیش خالی جگہ ہے، معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں. تو کس کو؟ جناب ابو بکر کو، جناب عمر کو، جناب امیر کو، جناب عثمان رضوان اللہ اجمعین. تو ان چاروں میں سے کون سی آپشن درست ہے؟ آپشن نمبر 3 جناب امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ. اسی طرح سے نیکسٹ ہے، ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی. کس سے ہو چکی تھی؟ حضرت ابو بکر سے، حضرت زید سے، حضرت علی سے یا حضرت عمر سے. ٹھیک ہے. تو یہ کس سے قرارداد ہوئی تھی؟ یہ لاسٹ آپشن جو یہاں پہ آخری آپشن دی گئی ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور اسی طرح آگے ڈیش ہے، راتیں غار میں گزاری. کتنی راتیں جی؟ 3، 4، 5 یا 7. کتنی راتیں غار میں گزاری تھی؟ 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں گزاری تھی. کون سی غار میں تھی؟ وہ تھی غار سور میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں حضرت ابوبکر کے ہمراہ گزاری تھی. آگے کوشچن نمبر 3 کہ درجل بیانات میں سے درست کی نشاندہی ٹک اور غلط کی نشاندہی کراس سے کریں. یعنی تو جو صحیح جواب ہوگا اس کے سامنے ہم ٹک لگائیں گے اور جو غلط جواب ہوگا اس کو ہم کراس کریں گے. تو پہلا ہے کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں. تو یہ جملہ درست ہو جائے گا، غلط؟ یہ جملہ درست ہے. حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. تو یہ غلط ہے کیونکہ دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا. نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے. بالکل صحیح ہے. سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی. یہ غلط ہے، مختلف لوگوں نے مختلف رائے پیش کی تھی. آگے اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے. درست جملہ ہے، ٹک کریں. فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا. یہ بھی ٹک کریں، یہ درست جملہ ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا. یہ بھی درست ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی. یہ غلط جملہ ہے. حضرت عائشہ نہیں بلکہ کون آتا تھا؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ عنہ، درست جملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی، یہ بھی درست جملہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سوال نمبر 3 تھا۔ اب سوال نمبر 4 ہے، ایک کالم دیا گیا ہے کہ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ تو یہ کالم الف اور کالم بے جو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، ان کو ایک دوسرے میں جوڑنا ہے۔ تو پہلا دارالامان ہے، تو دارالامان کسے کہا گیا تھا؟ مدینہ کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ مدینہ کی آپشن لاسٹ میں دی گئی ہے، آخر میں دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اسی طرح سے دیانت، دیانت کس کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرے گا؟ اس کے متعلقہ لفظ کون سا ہے؟ وہ ہے امانت۔ ٹھیک ہے جی، قتل گاہ، قتل گاہ کیا تھی؟ فرش گل تھی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ آ جائے گا۔ اچھا جی، ہماتن، ہماتن چشم انتظار، یعنی پوری طرح سے منتظر تھے۔ اور تلوار، تلوار کے حوالے سے آئے گا جھنکاریں، یہ اس کو اس کے ساتھ ہم میچ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جی اب مشقی سوالات میں سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ آراب کے حوالے سے ہے۔ آراب بنیادی طور پر یہ ہمیں مدد دیتے ہیں کہ کسی لفظ کا جو درست تلفظ ہے اس کی ادائیگی ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ادائیگی مطلب پروننسیشن، جیسے آپ انگلش میں بولتے ہیں ایک لفظ پروننسیشن یوز کرتے ہیں، بھئی وہ لفظ صحیح طور پر کیسے بولا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے حافظ عالم، دوسرا وجود اقدس، آگے دارالامان، قبائل، محاصرہ، عداوت، بوسہ گاہ خلائق، قتل گاہ، فرش گل۔ آگے سوال نمبر 7 ہے، وہ ہے الفاظ، ان کے معنی اور ان کے جملے۔ تو اس میں پہلا لفظ ہے وہ ہے دعوت حق، یعنی سچ کی دعوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق لے کر آئے۔ دوسرا لفظ ہے ہدف، مطلب نشانہ۔ کفار مکہ کا اصل ہدف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تیسرا لفظ ہے معیوب، یعنی برا۔ دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنا معیوب سی بات ہے، یعنی سب برابر ہے۔ آگے لفظ ہے ترکش، تیر رکھنے کا ظرف، ظرف مطلب برتن۔ ترکش میں دو تیر نہیں، خان بہادر آتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ضرب المثل ہے جس کو میں نے یہاں پہ بطور جملہ استعمال کیا ہے۔ آگے لفظ ہے خون بہا، خون کا بدلہ۔ مقتول کے بھائی نے خون بہا لے کر قاتل کو معاف کر دیا۔ 8واں سوال ہے واحد جمع اور جمع واحد۔ بیسیکلی اس طرح لکھنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے، تو بہتر ہے کہ آپ اس انداز میں کر لیں۔ پہلا لفظ ہے ہدف، تو اس کی جمع ہے اہداف۔ دوسرا لفظ جو دیا گیا ہے وہ ہے جھنکاریں، اس کی واحد ہے جھنکار۔ تیسرا رائے، رائے۔ چوتھا لفظ ہے زنجیر، زنجیریں۔ پانچواں لفظ ہے قبیلہ اور اس کی جمع ہے قبائل۔ تو یہ آج کا ہمارا جو مشقی سوالات کا سلسلہ تھا، سبق 1 ہجرت نبوی کا، وہ مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم ٹیسٹ کی تیاری کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔